اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس لحاظ سے بات کی تھی کہ جس طرح میں نے تمہارا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، یہ بھی تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اور اس سے بڑا احسان اس سے پہلے کیا تھا کہ میں نے تمہاری ہی جانوں میں سے ایک نبی تمہارے اندر پیدا کیا جس کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ میری آیات تمہارے سامنے پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اور تمہیں بتوں کی پلیدگی سے پاک کریں گے، اور تمہیں کتاب سکھلائیں گے اور حکمت سکھلائیں گے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ چیزیں سکھلائیں گے جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا ان احسانات کا بدلہ تم اس طرح دے سکتے ہو، فَاذْكُرُونِي، میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر اپنے مجالس کے اندر فرشتوں کے اندر کروں گا، وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، میری ناشکری نہ کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رہابا، اے اللہ مجھے کثرت سے ذکر کرنے والا بنا دے، اپنا شکر کرنے والا بنا دے، اپنے سے ڈرنے والا مجھے بنا دے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی یہ تینوں چیزیں نصیب فرمائے۔ آگے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے تم مدد طلب کرو اللہ کی صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 8 ہے اور آیت نمبر 154 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اس حوالے سے بات کریں گے کیونکہ اللہ نے پہلے ہی اس بات کو شروع کرنے سے پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ صبر کرنا ہے معاملہ تم نے۔ آگے کیونکہ جو معاملہ آ رہا ہے وہ قتال اور جہاد فی سبیل اللہ کے متعلق آ رہا ہے۔ جب تم قتال کرو گے، اللہ کے راستے میں نکلو گے، میدان کے اندر نکلو گے، دشمنوں کے سامنے آؤ گے، وہاں تمہیں زخم بھی لگیں گے، وہاں تمہاری جان بھی جائے گی، وہاں تمہیں نقصان بھی ہوگا، مالی لحاظ سے بھی، جانی لحاظ سے بھی۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی یہ حکم جاری کر دیا کہ تم نے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، اور یہ بھی بات یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہذا اگر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا بلکہ صبر کرنا ہے اور اللہ سے انشاءاللہ اجر کی امید رکھنی ہے۔ اس لحاظ سے مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، لِمَنْ يُقْتَلُ، جو قتل کیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اموات، مردہ، ان کو مردہ نہیں کہنا، اللہ اکبر، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں نہیں پتا وہ کس طرح زندہ ہے، تمہیں نہیں پتا وہ کی زندگی برزخی معاملہ کیسے ہے، کس لحاظ سے زندہ ہے، کس طرح زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ پریشانی کے عالم میں نبی اسلام کے پاس سے گزر رہے تھے۔ ان کے والد محترم غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے، تو 9 بہنیں چھوڑی تھی اور قرض بھی بہت زیادہ چھوڑ کے گئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی 9 بہنیں تھیں۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا جابر خرید پریشان لگ رہے ہو، نبی اسلام نے دیکھا تو کہنے لگے ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، 9 بہنیں اور باپ کا قرض بھی بہت زیادہ ہے۔
کہنے لگے میں تمہیں وہ معاملہ نہ بتلاؤں جو تیرے باپ کا تیرے باپ کا تیرے رب کے ساتھ معاملہ ہوا ہے. آج تلک اللہ رب العالمین نے جس سے بھی بات کی ہے پردے کے اندر کی ہے. تیرا واحد بات ہے جس کے ساتھ میرے رب نے بات کی ہے اور سارے پردے ہٹا کے بات کی ہے. اللہ اکبر. تیرے باپ سے تیرے رب نے پوچھا عبداللہ کیا چاہیے؟ عبداللہ خاموش. عبداللہ کیا چاہیے؟ عبداللہ خاموش. تیسری مرتبہ پھر عبداللہ سے پوچھا گیا تیرے باپ سے رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے کہا اللہ مجھے ایک دفعہ دوبارہ دنیا کے اندر بھیج، میں تیرے رستے میں کٹنا چاہتا ہوں. جو مزہ تیرے رستے میں کٹنے کے اندر آیا تھا میں اس کو دوبارہ لینا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا عبداللہ یہ کام تو ہو نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی ہے ڈیمانڈ تو بتاؤ. فرمایا پھر اللہ میرے پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو بتلا دیجیے. پھر اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی اس آیت کو نازل کیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اللہ فرماتے ہیں تم مت خیال کرو کہ جو اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں وہ مردے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ ان کو رزق بھی دیتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں زندہ بھی ہے. یہ بڑے مقام والی بات ہے. اللہ رب العالمین کسی کو شہادت کی موت نصیب فرما دے. یہ وہ شہادت کی موت ہے جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ دعا کی تھی اے اللہ ثم اقتل ثم احیا. اللہ مجھے تو شہید کر دے پھر زندہ کرے، پھر تو مجھے زندہ کرے پھر شہید کر دے. اللہ مجھے بار بار شہادت کی موت سے نواز دے. یہ ایسی موت ہے جس کی تمنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی اور یہ مقدر کے ساتھ ملتی ہے بھائیوں، نصیب کے ساتھ ملتی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جنگ کے اندر جو جائے گا اس کو لازمی شہادت ملے گی، جو کافروں کے ساتھ لڑے گا وہ ضرور شہید ہوگا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرض کے اوپر ہے اور کہتے ہیں میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دو جو کہتے ہیں کہ میدان کارزاں کے اندر موت ہے، شہادت ہے. میں تمہارے سامنے پڑا ہوا ہوں، تقریباً 90 کے قریب میں نے جنگیں لڑی ہیں لیکن مجھے میدان کے اندر موت نہیں آئی اور اب موت آ رہی ہے تو مجھے بستر کے اوپر آ رہی ہے. یہ تو اللہ مقدر کے ساتھ دیتا ہے، یہ تو نصیب والوں کو ملتی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سچے دل سے شہادت کی تمنا کرتا ہے چاہے اپنے بستر پر موت ہو جائے اللہ رب العالمین مجھے ضرور شہادت کا مقام عطا فرما دیتا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی مقبول شہادت کی موت نصیب فرمائے. یہ بڑے ہی عمدہ موت ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں شہادت ہو جانا، شہید ہو جانا. ایک خاتون نبی علیہ السلام کے پاس ہے. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا خامد گھر میں تھا، وہ بھی روزے رکھتا تھا، میں بھی روزے رکھتی تھی. وہ بھی تہجد کی نماز پڑھتے تھے، میں بھی تہجد کی نماز پڑھتی تھی. وہ بھی نیکی کے کام کرتے تھے، میں بھی نیکی کا کام کرتی تھی. اب خوش جہاد کے اوپر چلے گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے میں ایسا عمل کروں کہ اس کے برابر مجھے بھی ثواب مل جائے. فرمایا بی بی کیا تو یہ اتنی طاقت رکھتی ہے جب سے تیرا خامد گھر سے گیا ہے اس وقت سے تو مصلی پر کھڑی ہو جائے اور تو نماز کو ختم نہ کرے؟ کیا تو یہ برداشت کر سکتی ہے جس دن سے تیرا خامد گھر سے گیا ہے تو روزہ رکھتے رہے، کبھی ایک روزہ بھی نہ چھوڑے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی یہ طاقت نہیں رکھتی. فرمایا جب سے تیرا خامد گھر سے گیا ہے اللہ اس کو نماز کا اور روزے کا ویسے ہی ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ شہادت کی موت ہے. اور جب کل قیامت والے دن یہ اللہ کے حضور پہنچے گا شہید ان کے جسموں سے خون نکل رہا ہوگا، رنگ تو سرخ ہی ہوگا لیکن اس خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، فرشتے کہے گا چلو اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو کہیں گے کس بات کا حساب؟ دن رات ہماری گردن کے اندر تلواریں لٹکتی رہیں، ایک ہی جان میرے رب نے دی تھی وہ بھی ہم نے اللہ کے حضور پیش کر دی. ہم سے کس بات کا سوال ہوگا؟ ہم سے کس بات کا سوال ہوگا؟ کس بات کا امتحان ہوگا؟ کس بات کا حساب ہوگا؟ ایک اللہ نے دی تھی وہ بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی. اللہ بغیر حساب کے شہید کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں بھی یہ مقام نصیب فرما دے. یہ
جو شہید ہوتا ہے، آخری بات آگے بات چلاتے ہیں، جو شہید ہوتا ہے اس کی روحوں کو میرا رب سبز رنگ کے پرندے ہیں اللہ کے عرش کے نیچے، ان کے کوٹوں کے اندر میرا رب ان کی روحوں کو ڈال دیتا ہے شہداء کی. یہ پرندے جنت کے اندر اڑتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اڑتے اڑتے کبھی کوئی پھل کھاتا ہے، کبھی کوئی پھل کھاتا ہے، کھاتے کھاتے بھی جب پیٹ بھر جاتا ہے واپس اللہ کے عرش کے نیچے تبدیلے ہیں، جس طرح ہم بولتے ہیں نا گھونسلے، اس طرح ان کے اندر آگے بیٹھ جاتے ہیں. پھر بھوک محسوس ہوتی ہے، پھر چکر لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین ان کے اندر سے روحوں کو نکال کے ان شہداء کے جسموں کے اندر میرا رب داخل کر دے گا. تو اللہ کہتے ہیں بل احیاء، ان میرے رستے کے اندر نکلنے والوں کو تم نے مردہ نہیں کہنا، یہ میرے لیے میں نے اپنی جان کو قربان کیا ہے، فدا کیا ہے، کوئی ان کو مردہ نہ کہے. بل احیاء، یہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. ولنبلونکم، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بشیء، کسی بھی چیز سے، من الخوف، خوف سے بھی میرا رب آزمائے گا. خوف آ جائے گا، دشمن کا خوف. صحابہ فرماتے ہیں ایک روز رات کے وقت مدینہ کے اندر شور ہوا کہ مدینہ کے اوپر حملہ ہو گیا ہے. سارے لوگ گھر سے باہر نکل آئے. اب سوچو بچار کر رہے کون نکلے، کون پتہ کرے کہ مدینہ کے ارد گرد کی صورتحال کیا ہے. کہتے ہیں ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ایک گھڑ سوار گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہوا آ رہا تھا. تو جیسے ہی وہ قریب پہنچے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بغیر خوف کے، بغیر ڈر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے مدینے کا چکر لگا کے آگے کہتے ہیں اور لوگوں کچھ بھی نہیں ہوا، جب اپنے گھروں کے اندر جا کے آرام کرو، ڈرنا نہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں. اللہ کہتا ہے میں خوف کے ذریعے بھی آزماؤں گا، والجوع، بھوک کے ذریعے بھی آزماؤں گا. بھوک، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے، اللہ اکبر، اپنے بھانجے کو بات کرتے ہوئے کہتی ہے بیٹا ہمارے ہاں ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند، ہم دو دو تین تین چاند دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا. کہتا ہے خالہ پھر آپ گزارا کیسے کرتی تھی؟ کہتی بیٹا دو کالی چیزوں کے ذریعے کھجور کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے. اور کہتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اندر کبھی 3 دن مسلسل ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا، 3 دن مسلسل کبھی آگ نہیں جلی تھی. کہتے پھر کیا؟ فرمایا یہ انصار ہمسائے تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھوڑا سا دودھ دو کے بھیج دیا کرتے تھے تو ہم گزارا کر لیا کرتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے کے اندر گزر رہے ہیں، بے ہوش ہو کے گر گئے. تھوڑی ہوش آئی، پاس سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے. کہنے لگے حضرت صاحب ایک مسئلہ تو بتائیے. کہنے لگے کیا ہے؟ کہنے لگے سورۃ الدہر ہے، 8 نمبر آیت ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینوں و یتیموں و اسیرا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اس کا مطلب اور مفہوم بتلا دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آیت پڑھی، ترجمہ کیا اور چلے گئے. تھوڑا سا کہتے ہیں ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تھوڑا چلا، میرے اوپر تھوڑا بھوک کی وجہ سے چکر آئے، میں زمین پہ گر گیا. میں نے جب آنکھیں کھولی تو میرے سر کے اوپر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. تو کہتے ہیں ابو ہریرہ خرید؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک نے ستایا، بھوک کی وجہ سے گر گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا، گھر جا کے پوچھا، فرمایا دودھ پڑا ہے؟ فرمایا ابو ہریرہ دودھ پیو. 1 دفعہ 2 دفعہ، فرمایا اور پیو. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو پیٹ اب پھٹنے کے قریب ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا. پھر رستے کے اندر عمر بن خطاب مل گئے تو کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صاحب بات سنیے نا، آپ سے بہتر میں اس قرآن کی آیت کو جانتا ہوں، مجھے اس آیت کے ترجمے کا بھی پتہ ہے، مفہوم کا بھی پتہ ہے. میں تو اپنے پیٹ کو لے کے پھر رہا تھا کہ شاید آپ سمجھ جائیں گے. کہنے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاش تو مجھے بتلا دیتا کہ تمہیں بھوک لگی ہوئی تھی.
اگر سورخ اونٹ بھی مل جاتے مجھے اتنی خوشی نہیں ہونی تھی جتنی تمہیں کھانا کھلا کے ہونی تھی۔ ایسے وقت بھی صحابہ کے اوپر گزرے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ایسے بھی وقت گزارے ہیں کہ ہم درخت کے پتے کھا کھا کے گزارا کرتے تھے، اور جب ہمیں پخانا آتا تھا تو مینگنیوں کی طرح آتا تھا جس طرح بکری کرتی ہے۔ ہم نے ایسے بھی دن دیکھے ہیں۔ آج ہم نے کتنی اللہ کی نعمتوں سے لطف انداز ہوئے، کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ کا کتنا احسان ہے، لیکن نہ شکری ہماری زبانوں سے جاتی نہیں۔ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، لیکن اللہ ان کو آزماتا تھا تو وہ اللہ کے شکر گزار بندے بن کے دکھاتے تھے۔ لیکن آج اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے تو ہم اللہ کی ناشکری پر اترے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا من الخوف، خوف کے ذریعے، والجوع، اور بھوک کے ذریعے، ونقص من الاموال، مالوں کی کمی کے ذریعے بھی میں آزماؤں گا، والانفس، اور جانوں کے ذریعے بھی آزماؤں گا، جانوں کے اندر بھی کمی ہوگی، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور پھلوں کے اندر بھی کمی ہوگی، وبشر الصابرین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ صبر جو کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ انسان کی فطرت میرے رب نے پہلے ہی لکھ دی ہے۔ نبی علیہ السلام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ڈبہ نبی علیہ السلام نے بنایا، اس ڈبے کے درمیان سے ایک لائن نکالی اور وہ دوسری جانب سے تھوڑی باہر نکل رہی تھی، پھر اس درمیان والی لائن کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لائنیں نکالی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ جو درمیان والی لائن ہے یہ انسان ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹی چھوٹی دو دائیں بائیں لائنیں لگی ہوئی ہیں مسلسل، فرمایا یہ انسان کے اوپر آنے والی مصیبتیں ہیں، ایک مصیبت جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، ایک آزمائش جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے دوسرا آ جاتا ہے۔ فرمایا یہ آزمائشیں جو ہیں یہ انسان کے اوپر آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور یہ جو ڈبہ ہے بند ہے، سائڈوں پر لائنیں ہیں، فرمایا یہ انسان کی موت ہے، اس نے چاروں طرف سے انسان کو گھیر رکھا ہے۔ انسان موت سے مفر نہیں ہو سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ فرمایا صبر کیجئے، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین، وہ لوگ، اذا اصابتہم، جب ان کو پہنچتی ہے مصیبت، کوئی مصیبت، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے ایک دن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ میرے خامد گھر تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے آج میں نے نبی اسلام سے ایک حدیث سنی ہے تو تم بھی سن لو۔ بھائیو یہ بات یاد رکھیں، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی جو حدیث سنیں اپنے گھر والوں کو جا کے سنایا کریں۔ دیکھیے کتنی برکت ہوئی حدیث سنانے کی وجہ سے۔ کہنے لگی مجھے بھی سنا دیجیے، کہنے لگی سنو، کہنے لگے سنو۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنانے لگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی کوئی قیمتی چیز اس دنیا سے چلی جائے، کوئی نعمت چھن گئی، کوئی معاملہ چلا گیا، خراب ہو گیا، اگر وہ اللہ پہ امید رکھتے ہوئے یہ کلمہ یہ دعا پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہتے انہوں نے پڑھی دعا میں نے یاد کر لی، تھوڑی دن گزرے تھے یا تھوڑا ٹائم گزرا، مہینہ، 2 مہینے، سال، 2 سال، تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے۔ اب میرے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ نبی اسلام کی حدیث ابو سلمہ نے مجھے سنائی تھی کہ جو بندہ یہ دعا کرتا ہے اللہ اس کو نعمت بدل عطا فرماتا ہے، تو میں نے ذہن کے اندر سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر انسان مجھے کہاں سے مل سکتا ہے سامنے۔ کہتے پھر بھی میں نے نبی اسلام کی حدیث سمجھتے ہوئے میں نے پڑھ لیا، میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منہا۔ کہتی جب میں نے یہ پڑھ لی میری عدت ختم ہوئی، اس دعا کی بدولت اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کیا۔ جیسے ہی عدت ختم ہوئی تھی جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے نکاح کا پیغام آ گیا۔ کہتے ابو طلحہ کو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ابو سلمہ تھے،
اس دعا کی بدولت سے اللہ رب العالمین نے مجھے سب سے عظیم انسان کی زوجہ یعنی بیوی بنا دیا تھا۔ اس لیے بھائی ہمارے ہاں اگر کوئی قیمتی چیز چلی جائے تو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا، ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا کرتا تھا، اس کے ساتھ چھوٹا بچہ بھی ہوتا تھا، تو نبی اسلام نے دیکھا کہ اس بچے سے بڑی محبت کرتا ہے، تو نبی اسلام نے ایک دن اس سے پوچھ لیا اللہ کے بندے اس سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرے۔ تو چند دن وہ بندہ نظر نہ آیا، نبی اسلام نے پتہ کرایا تو پتہ چلا اس کا بچہ فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کو جا کے بتلایا، اللہ کے بندے تو اس بات پہ خوش نہیں ہوتا اگر تو صبر کرے گا کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو جنت کے ہر دروازے کے سامنے اپنے بچے کو پائے گا اور وہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں لے جائے گا۔ یہ جو صبر ہے نا میرے رب نے اس کا بڑا ہی اجر رکھا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا صبر کا جو اجر ہے وہ اللہ کے نزدیک صرف جنت ہے، صرف جنت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو صبر جس انسان کے اندر پیدا ہو گیا، یہ نعمت مل گئی، اس انسان کو دنیا جہاں کی سب کچھ چیز مل گئی، اور جس کے اندر صبر نہیں ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، وہاں ایک خاتون بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، تو نبی اسلام نے فرمایا صبر کر۔ اس نے کہا تجھے نقصان پہنچا ہوتا تو تم صبر کرتا؟ لوگوں نے بتلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس طرح تم بول رہی؟ بات کی ہوئی نبی اسلام کے پیچھے جائے، کہنے لگی معذرت اللہ کے نبی نے مجھے پتہ نہیں چلا تھا۔ فرمایا نا اب صبر کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کے ابتدا کے اندر کیا جاتا ہے۔ بعد میں تو لوگ تھک ہار کے کہتے ہیں میں نے صبر کر لیا، واویلا کر کے پھر تھک جاتے ہیں، بندے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی صبر کی، یہ صبر نہیں ہے، اس سے اجر نہیں ملے گا۔ جب آپ کا نواسا بول رہا نا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، تو نبی اسلام نے ان کو ایک دعا دی تھی، فرمایا ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ جو اللہ نے لیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو اللہ نے لیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ فلتصبر ولتحتسب، صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ صبر کریں تو جن کو مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آخری بات فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں علیہم، ان کے لیے صلوات بخشش ہے، جو ان مصائب کے اوپر تکالیف کے اوپر صبر کرتے ہیں، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ علیہم صلوات، اللہ نے بخش دیے ہیں من ربہم، ان کے رب نے ان کے گناہوں کو، اور من ربہم رحمت، اور ان کے رب کی طرف سے رحمت ہے، واولئک هم المهتدون، اور جو لوگ تکالیف کے اوپر صبر کرتے ہیں اللہ کہتا ہے یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ صراط مستقیم پر ہیں، اور یہ ایسے صراط مستقیم راستے پر ہیں جو انسان کو سیدھا جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں آج کے سبق کے اندر ہم نے صرف آج ایک ہی بات پڑھی ہے، اور یہ ہے کہ ہم نے ہر تکلیف اور مصیبت کے اوپر صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ جب ہم صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں اجر ہی ملے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جس طرح کل کے درس کے اندر بات ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام کے قرآن کے مطابق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ صبر ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر کا پتہ کسی کو نہیں سوائے رب العالمین کے، بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی پریشانی آزمائشوں کو دور فرمائے، اللہ ہم سب کی تکالیف کو دور فرمائے، جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنے مصیبت میں ہیں اللہ ان سب کی مصیبتوں کو دور فرمائے، جتنے مشکلات کے اندر اللہ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔